وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. رانا صاحب سوال میرا یاسر پیزا صاحب سے تھا. یاسر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو یہی جواب دے دیں. میں یعنی صرف یہ آپ نے لائل کیوں ہیں؟ آپ تو نکلے ہوئے ہیں. نہیں صرف آپ نے استعفیٰ دیا. یہ صرف ظاہری طور پہ نکلے ہوئے ہیں. لائل کیوں بن رہے ہیں؟ ظاہری طور پہ نکلے ہوئے ہیں. اصل میں ہوم منسٹر ابھی بھی یہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی اور اس کے ساتھ بریگیڈیئر صاحب نے بھی تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ اضافہ کیا. یہ جو اس طرح کی بات کی گئی ہے کہ جی جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں یہ دہشت گردی میں شہباز تاثیر جو ہے وہ اغوا ہوا, عرفان نقوی جو ہے اس کا گلا کاٹا گیا, امریکن سٹیزن کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا, ایک ہمارے ایم پی اے رانا جمیل صاحب اس کو اغوا کیا گیا. اسی طرح سے آپ نے بات کی ہے جو سری لنکن ٹیم کا معاملہ ہوا. دیکھیں آئی ایس آئی جو پولیٹیکل سائیڈ پہ وہ ہماری ریزرویشن میری ریزرویشن اپنی جگہ پہ, لیکن میں بالکل یہ کہنا چاہوں گا کہ آئی ایس آئی نے وار اگینسٹ ٹیررزم میں جو رول ادا کیا ہے وہ بہت ہی یعنی اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اور اگر آئی ایس آئی وہ رول ادا نہ کرتی تو شاید یہاں پہ یہ دہشت گرد جو ہے نا, ابھی تو ہم چند لوگوں کا نام لے رہے ہیں نا, تو شاید یہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اٹھا کے لے جاتے اور صورتحال جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتی. یہ سارے کیس ورک آؤٹ ہوئے ہیں. سری لنکن ٹیم کا پورا کیس ورک آؤٹ ہوا ہے اور اس میں سے لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں, ان میں سے لوگ کچھ جو ہے وہ مارے گئے ہیں. اسی طرح سے جو شہباز تاثیر کا کیس ہے یہ بالکل ورک آؤٹ ہوا ہے. یہاں پہ 2 ازبک نوجوان تھے جنہوں نے یہاں پہ اپنا جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. یہاں پہ کچھ اور لوگ جو ہے ان کے ساتھ ملوث تھے. وہ یہاں سے کس طرح سے اٹھاتے تھے, کس طرح سے لے کے جاتے تھے امریکن سٹیزن. اب یہ رانا گڈ خان جو ہے رانا جمیل ایم پی اے, یہ جہاں سے اٹھایا گیا, جن لوگوں نے اٹھایا, جتنے میں اس کو فروخت کیا, تو یہ سارا معاملہ جاتا تو وہی لیکن یہ کہنا کہ کوئی پکڑا نہیں گیا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات جو ہے بڑا خوف و ہراس پھیلائے لوگوں میں کہ شاید پنجاب حکومت بھی اور باقی لا انفورسنگ ایجنسی بھی. میرا سوال بڑا چھوٹا سا ہے ڈرے بیٹھے ہیں کہ شہباز تاثیر لاہور سے اغوا ہوا, لاہور سے باہر لے گئے اس کو, وہ وزیرستان پہنچ گیا. عرفان نقوی وزیرستان میں ذبح کر دیا گیا. علی حیدر گیلانی ملتان سے اغوا ہوا, اس کو بھی وزیرستان لے گئے. یہ سارے لوگ جب ان کو لے کے جا رہے تھے تو پنجاب پولیس کدھر سوئی ہوئی تھی. بات یہ ہے کہ یہ نیٹ ورک جب ایک دفعہ قائم ہوتا ہے اور اس کے بعد جب تک وہ پکڑا نہیں جاتا, وہ ایک واردات کی, دوسری واردات کی, لیکن یہ نیٹ ورک جو ہے یہ پکڑے گئے ہیں. یہ لوگ جو ان کاموں میں ملوث تھے وہ گرفتار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, گرفتار ہوئے ہیں. ہاں جی گرفتار ہو گئے, جی مسئلہ ختم ہو گیا. اور اس میں اب یہ 18 لوگ جو ہے وہ پچھلے 2 سال میں قتل ہوئے یہاں پہ. ان میں ڈاکٹر تھے, ان میں وکلا تھے, ایک ان میں جو آئی اسپیشلسٹ تھے ڈاکٹر, ان کا ساتھ ایک بیٹا بھی تھا 10-11 سال کا. تو وہ گروپ جو ہے وہ پکڑا نہیں گیا. وہ سارا پورے کے پورے وہ سارے کیسز جو ہیں وہ ورک آؤٹ ہوئے ہیں, وہ لوگ گرفتار ہوئے. بات یہ ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ یہ پنجاب پولیس کی ذمہ داری تھی یا یہ رینجرز کی تھی یا وہ فلاں بیریئر پہ روک دیا گیا تو اس بیریئر سے آگے نہیں جانے دیا گیا, میرا خیال ہے یہ تجزیہ نا کچھ معذرت کے ساتھ درست اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ ہے قومی جنگ ہماری, اس کو سمجھنے کی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی کو بیریئر پہ روک لیا تو ہماری کامیابی, نہیں روکا تو ناکامی. یہ پنجاب پولیس کی جنگ نہیں ہے, یہ پوری قوم کی جنگ ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں, فرض کریں اس وقت پاکستان اور انڈیا کی جنگ خدا نخواستہ ہو رہی ہوتی تو ہم سب نے ببانگے دوہل انڈیا کا نام بھی لینا تھا, ہم نے اسٹریٹجی بتانی تھی اور ہم نے پوری یکسوئی کے ساتھ اس کے خلاف لڑنا بھی تھا اور جنگی ترانے بھی بجائے جانے تھے, سب کچھ ہونا تھا. کیا اس جنگ میں جس میں 50,000 سے زائد آپ کے بے گناہ لوگ مارے جا چکے ہیں, اس قسم کا ایک بھی فنامنا آپ کو نظر آتا ہے؟ یعنی ایک قوم حالت جنگ میں ہے جس میں 50,000 لوگ مر چکے ہیں, لیکن آپ کو وہ فیل ہی نہیں آتی. کیا آپ کو سڑکوں میں نکل کے لگتا ہے کہ یہ قوم حالت جنگ میں ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہ کوئی جنگ لڑ رہے ہیں اس دشمن کے خلاف؟ یہ تو فیل ہی نہیں کبھی اس قوم میں آئی. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا ابھی ساری کہ فلاں بیرونی طاقتیں اور یہ وہ سارا, کسی بھی تھیسس کو جانچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں, ماضی دیکھ لیں تھوڑا سا. یعنی آج سے 10 سال پہلے ہم یہاں سے شروع ہوئے تھے کہ جو کرا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے, طالبان کا کوئی وجود نہیں ہے. جس دن ہم امریکہ کی جنگ سے نکل جائیں گے یہ ساری دہشت گردی خود بخود ختم ہو جائے گی. جس دن ڈرون حملے ختم ہو جائیں گے یہ دہشت گردی ختم. یہ تمام تھیسز جو ہیں, تمام یہ جو پوسٹولیٹس ہیں, یہ ایک ایک کر کے ان کی دھجیاں اڑ گئیں.
سب غلط ثابت ہوئے آپ کے سامنے کہ نہیں ہوئے؟ ہم ابھی تک وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. ہم ابھی تک ایک شترمکھ کی طرح جو ہے نا وہ اپنی گردن ریت میں دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ تو کوئی اور ہی, ہم تو بڑی کوئی عظیم الشان قوم ہے, ہم میں خرابی نہیں ہو سکتی, یہ کوئی آؤٹ سائڈرز ہیں جو یہ سارا کام کرتے ہیں, ہم میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی. تو ہمیں اس سے باہر نکلنا پڑے گا, دشمن کو فیس کرنا پڑے گا. اس لیے میں اس آرگومنٹ کو بائی نہیں کرتا کہ یہ کوئی پنجاب پولیس کی یا کے پی کے پولیس کی, یہ ہم سب کی جنگ ہے. جس طرح آخری بات, جس طرح کے پی کے میں یہ ذمہ داری نہیں دیتا صرف کے پی کے پولیس کی ہے, کیونکہ کے پی کے پولیس نہیں ہے, یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے. آپ پھر امتیاز صاحب. سر جس طرح یاسر بھائی نے کہا ہے کہ بالکل یہ قومی جنگ ہے, اس کو نیشنل وار لے کر ہمیں چلنا چاہیے. لیکن میں ایک دو چیز بتانا, جب میں بات کرتا ہوں بیرونیات کی, آپ دیکھیں بمبے اٹیک ہوا, مجھے یہ بتائیں, میں خود انٹیلیجنس میں رہا ہوں اور بہت عرصہ رہا ہوں, مجھے یہ بتائیں کبھی ربر بورڈ پہ ٹنوں بارود لے کر, ویپن لے کر بمبئی ایئرپورٹ پہ جا کر آگے سارے شہر میں پھیل جائیں اور پتہ نہ چلے؟ از اٹ پاسبل؟ اور اس بمبئی اٹیک کو انڈیا نے کس طرح گلوبل انٹیلیجنس کے تھرو پوری دنیا میں لوگوں کو کنونس کر لیا کہ پاکستان نے کرایا, حالانکہ پاکستان کا یہ میں کہتا ہوں کہ ناممکن تھا کہ ربر کی بورڈ میں جائے. لیکن اجمل قصاب پاکستانی تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں, وہ اس کا بھی بالکل پاکستانی ہوگا, لیکن وہ اس کو آپ کو پتا یہ جیسا پہلے میں نے کہا اپنے بندے سے کرایا جاتا ہے, لیکن ان کو باقاعدہ ٹریننگ اور بڑی دیر تک لے جاتے ہیں. یہی چیز ہمیں اپنی قوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ فٹ سولجر ہمارا تھا, استعمال کسی اور نے کیا. آگے جو میں بات کرنے لگا ہوں, جس طرح یاسر بھائی نے بات کی ہے, دیکھیں انٹیلیجنس جیسا امتیاز بھائی نے بھی کہا ہے کہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں, یہ نہیں کہ میرا فوج سے تعلق ہے یا آئی ایس سے تعلق رہا ہوا ہے, یہ امریکہ اور انڈیا لوگ بھی مانتے ہیں کہ ون آف دا بیسٹ ایجنسی آف دا ورلڈ. جیسا رانا صاحب, شکر ہے رانا صاحب نے مان لیا ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس جیسی انڈیا اتنا خوفزدہ امریکہ کہ وہ پوچھتے تھے کہ آپ کو انفارمیشن ملی کیسے ہے, اتنی ہم بریک ہوتے. آگے اس کی امپلیمنٹیشن میں سمجھتا ہوں انٹیلیجنس کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ بتا دے, آگے جو لا انفورسنگ ایجنسی ہے ان کے ساتھ مل کر اس کو فالو اپ اس کا کر کے اس کی طے تک. ابھی جب یہ تھریٹ آیا تھا, اگر انٹیریئر منسٹر نے یہ کہا یا آگے پنجاب کی تو ان کو انشور کرنا چاہیے تھا کہ وہاں ان کے ساتھ بیپ اپ ہو کے رینجر کے ساتھ مل کے یہ پلان بناتے تاکہ یہ بھی چیز نہ ہوتی. اس لیے ہمیں امپلیمنٹیشن چیز ہے, یہ ساری چیز ہونی چاہیے. یہ جو بات ہو رہی ہے نا انفارمیشن پاس آن کر دی, یہ آپ نے بھی اس طرح کے مراسلے پڑھے ہوں گے, رانا صاحب نے بھی پڑھے ہوں گے. جب بھی 10 محرم, رمضان, عید, شبرات ہوتی ہے تو ایک سائیکلو سٹائل قسم کا مراسلہ جاری ہو جاتا ہے کہ اس موقع پر ہسپتالوں, دکانوں, مارکیٹوں, بازاروں, امام بارگاہوں, مسجدوں میں دہشت گردی کا خطرہ ہے. تو وہ تو ایک جیسے آپ بات کرتے ہیں نا رسپانسبلٹی شفٹ کرنے کی ایک ٹیکٹکس ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. جی امتیاز صاحب. دیکھیے یہ جو واقعہ ہوا ہے, یہ ابھی جو بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے ہیں, یہ پھر وہی تصور ہے. ہم صاف ستھرے ہیں, گند باہر سے آتا ہے. ممبئی بھی خود انڈیا نے کروایا, اور 9/11 امریکہ نے کروایا, اور 9/11 امریکہ نے خود کروایا, اور وہ جو تھا اسامہ بن لادن وہ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا. وہ پہلے افسانوی کردار تھا بعد میں وہ ملا. اچھا, اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسلم دنیا میں خناسی آئی ہے, فکری خناسی, اس سے بہت تباہی ہوئی ہے. اس سے ہم اپنے مسئلوں کو ایڈریس نہیں کر پا رہے. آتے ہیں واپس باغا پہ. دیکھیے حالات کیا ہے. نواز شریف ایک ایجنڈا لے کر آئے تھے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں گے, مسائل حل کریں گے. آج کیا ہو رہا ہے, ایل او سی گرم ہو گئی, ہندوستان پاکستان کے تعلق خراب ہو گئے, اور آج وہاں باغا پہ دہشت گردی ہو گئی. تصور کچھ تھا کہ یہاں تجارت ہو رہی ہوگی, یہاں پیس پارک بنے گا باغا پہ, مسئلہ کشمیر حل ہوگا, مسئلہ کشمیر حل ہوگا, اور جو ایشوز ہیں ہمارے, سیاچن ہے, دوسرے ہیں, سر کریک ہے, ان سب کو ہم ایڈریس کر پائیں گے, ایک اچھا ماحول بنے گا. وہ ہم دور ہو گئے. ابھی کانفرنس ہوئی ہے چین میں, جسے کہتے ہیں استنبول پروسیس. وہ کوشش ہے کہ علاقے کی جو ریاستیں ہیں ان میں اتفاق ہو جائے. اگلی کانفرنس 2015 میں اسلام آباد میں ہونے جا رہی. ہندوستان پاکستان کو, افغانستان, ایران کو, چائنا کو, رشیا کو, سینٹرل ایشیا کو, ان سب کو جو امریکہ یہاں سے جا رہا ہے, ہمارا بڑا فوکس ہونا چاہیے اپنے ڈیورن لائن پہ, اپنے نارتھ ویسٹرن بارڈر پہ, نہ کہ ہم ایسٹرن بارڈر گرم کر دیں. یہ بات جو سوال اٹھایا گیا یہ مودی کے حوالے سے, یہ بھی درست ہے کہ پاکستان میں اگر انتہا پسندی پھیلے گی تو ہندوستان میں بھی انتہا پسندی ری انفورس ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں ممبئی, یہ جو مودی کی جو ڈیولپمنٹ اچھی نہیں ہے, اس سے سیکولر جو اسپیس ہے وہ کم ہوئی ہے, اور وہاں پہ امن کی جو لابی جو ہے اسے بہت دھچکا لگا ہے.
یہی وجہ ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں فوجی حضرات کہتے ہیں کہ ایل او سی پہ اب ہندوستان کا رد عمل بہت زیادہ شدید ہے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کی قیمت بڑھائیں. رد عمل نہیں کیا، شروع ہی انہوں نے کیا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ایل او سی پہ جھگڑا ہوگا تو یہ وہ خالی ٹھوٹا والا نہیں، اس سے بڑی ہیوی گنز یوز ہو رہی ہے، ہیوی ویپن یوز ہو رہی ہے. دونوں طرف نقصان ہوا، کشمیریوں کا ہوا ہے. ہم لوگ اس سارے معاملے میں کیا ہے، کل جو ہے معصوم لوگ مارے گئے. یہ جو ایل او سی پی وائلیشن ہو رہی ہے، کشمیری مارے جا رہے ہیں، معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں، معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں. اور جب یہ ایل او سی گرم ہوتی ہے بارڈر ایریا، میں بارڈر پہ رہتا ہوں، تو وہ سارے کے سارے علاقے کی معیشت ختم ہو جاتی ہے. لوگ بالکل ان آئی ڈی پیز کو جانتا بھی نہیں، ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا کہ وہ بھی آئی ڈی پیز ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ آج یہاں تجارت ہو رہی ہوتی، یہاں پہ مشاعرے ہو رہے ہوتے، کرکٹ ہو رہی ہوتی، کبڈی ہو رہی ہوتی. پہلے اسٹیبلٹی تو پیدا کرے نا. نہیں وہ دیکھیے نا، پیس تو پیدا کرے نا. وہ ہم دور ہو گئے اپنے ملک کے اندر امن کے لیے اور خطے میں امن کے لیے. اچھا رانا ثناء اللہ صاحب، جی جی اچھا دیکھیں جس طرح ابھی دیکھیں پاکستان گورنمنٹ نے نواز شریف جب آئے ہیں، انہوں نے انڈیا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور صدق کے دل سے بھی بڑھایا. ادھر سے کیا جواب آیا آپ کے سامنے؟ ایل او سی انہوں نے شروع کیا نا، کیوں کوئی وجہ؟ ٹھیک ہے. دوسرا دیکھیں جب میں بمبے کی بات کرتا ہوں، ان کے اپنے انڈیا اخبار دے جب سمجھوتا ایکسپریس پہ ہوتا ہے، اس کے بعد پارلیمنٹ، اور وہ ان کے انویسٹیگیشن افسر آ کے بیان دیتا ہے کہ جی یہ کانکریٹ تھا اور پاکستان پہ بلیم ایسے لگایا گیا. 9/11 مسٹری آج تک ان کے اپنے اخباروں نے لکھا کہ یہ بالکل اس کے ذمہ داری یہ خود امریکن گورنمنٹ ہے اور یہ ایک پلان قسم کی انہوں نے اپنے یہ بحث دوسری ہو جائے گی. ہوائی قلعے میں رہے، اچھا ہوائی جنتوں میں رہے، مسٹری ہے جس کا آج تک حل نہیں. وہ بحث دوسری طرف چلی جائے گی. لیکن میں صرف آپ کو یہ یاد دلاتا ہوں کہ 2004 میں خود اسامہ بن لادن نے ایک ویڈیو میسج جاری کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا یہ 9/11 میں نے کروایا. آپ نے تو انٹرویو کیا تھا. میں نے تو اس لیے جب میں میری بات مان لیا کہ اسی نے کیا ہے، بلکہ وہ کہتے تھے وہ یار یہ ہمارا کریڈٹ ہم سے چھینتے کیوں؟ جس طرح یہ آپ جند اللہ میں اور جماعت الاحرار میں لگی ہوئی نا دوڑ کہ یہ واگا والا کس نے کیا ہے، تو ان میں بھی دوڑ تھی. لیکن رانا ثناء اللہ ایک بات مجھے کرنے دیں کہ ہمیں بات کی بیچ میں رینجرز کا ذکر آیا، ان 3 انسپیکٹرز کا یا سپاہیوں کا یا وہ انسپیکٹر جس نے جا کے اسے پکڑنے کی کوشش کی، ہمیں اسے خراج عقیدت ہمیں اس پہ فخر ہے. اور یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ رینجرز، دیکھیے وہ ایک انسپیکٹر تھا رینجرز کا جس نے جا کے اسے پکڑا. رانا صاحب رینجرز کے جوانوں نے اور رینجرز کے افسروں نے اور پاکستان کے عوام نے، عورتوں نے، بچوں نے مل کے خون دیا ہے. بالکل سب نے مل کے خون دیا ہے. تو اس پہ کیا آپ نہیں، ہم مل کے خون بہا رہے ہیں. ہماری حکمت عملی بھی ایک ملی جلی مشترکہ حکمت عملی نہیں ہونی چاہیے، بالکل مشترکہ ہونی چاہیے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ہر موقع کے اوپر ہمیں صرف اس بات پہ اوپر زور نہیں لگانا چاہیے کہ ہم اپنی ناکامیاں تلاش کریں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ خودکش بمبار جو ہے اگر یہ اپنے ہدف تک پہنچ جاتا اور وہاں سے آگے چلا جاتا تو شاید یہ بمبے والے جو ہے انسیڈنٹ سے بھی بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا. تو آخر وہ سیکورٹی ارینجمنٹ تھے، کچھ لوگ وہاں پہ کھڑے تھے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے، تو انہوں نے روکا نا، وہ آگے نہیں جا سکا. تو ہم اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جی وہ وہاں تک کیوں پہنچ گیا، وہاں پہ وہ آ کیوں گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر چیز میں اپنی ناکامیاں جو ہے وہ تلاش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی جو اور یاسر پیرزاد صاحب کامیابیوں پہ بھی جو ہے یاسر پیرزاد صاحب اگر یہ جو شروعات ہوئی ہے محرم کے مہینے میں، ابھی محرم کا مہینہ ختم تو نہیں ہوا، ابھی تو پہلا اس کا چل رہا ہے، عشرہ چل رہا ہے. تو ہم اس خدشے کا بھی یہاں پہ اظہار کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس محرم میں ایسے مزید واقعات بھی دیگر شہروں میں بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ایک پاکستانی قوم میں اتحاد کی ضرورت ہے. لیکن آپ اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے ہم تو آپس میں لڑ رہے ہیں. بالکل لڑ رہے ہیں، لیکن جس بات سے مجھے جو پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جس طرح رینجرز کے اہلکار کی انہوں نے بات کی نا، جس نے اپنی جان قربان کر دی، ہمیں اس کو صرف خراج تحسین نہیں پیش کرنے پر اکتفا کرنا چاہیے، اس کے لیے پاکستان میں اس کے جو پسماندگان ہیں یہاں پہ ایک جنت قائم کر دینی چاہیے. کیونکہ جو اس کو مارنے والا تھا وہ سو کالڈ جنت کی تلاش میں گیا نا، تو ہمیں اس شخص کے لیے یہاں پاکستان میں جنت یعنی کہ بنا دینی چاہیے اس کے پسماندگان کے لیے، تاکہ پتہ لگے کہ ہم اپنے ہیروز کو کیسے آنر کرتے ہیں. اور جو آپ نے بات کی اتحاد والی، میرا خیال ہے اتحاد سے بھی زیادہ جو اس کی ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے
وہ پیچھے کھڑی ہو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پیچھے کہ ہم جو ہیں وہ بیک آؤٹ نہیں کریں گے یا ہم اس پر پورا سٹانس لیں گے, ہم بالکل اس میں گھبرائیں گے نہیں کہ اگر کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا تو آپ ایکشن لیں. اور یہ راولپنڈی میں آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ جو کچھ ہوا تھا تو اس کی وجہ میرے خیال سے تو یہ تھی کہ پولیٹیکل لیڈرشپ میں تھوڑی کمزوری دکھائی. میسج بڑا کلیئر, جیسے امتیاز بھائی نے, یاسر بھائی نے بات کی, دیکھیں ہم نے 50,000 سے زیادہ سویلین کی قربانی دی ادھر. اس کے بعد فوج کی اتنی شہادتیں ہوئیں کہ آج تک کسی جنگ میں نہیں ہوئی. ابھی پیچھے بھی دیکھو 11, 14, اور ہمیں ان کو ریکگنائز کر کے یہ قوم کا جذبہ, جیسے یاسر بھائی نے کہ پولیٹیکل فورس کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے اور ایک قوم بن کے اس چیز کا مقابلہ کرنے کی, اور اندرونی اور بیرونی دونوں فورسز کو یہ میسج, یہ جو آج واگا میں گئے ہیں, کور کمانڈر گئے ہیں, پورے اپنا یہاں کے لوکل ایڈمنسٹریشن پولیس افسر گئے ہیں, پوری عوام گئی ہے, یہ میسج ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے نا شہادتوں سے اور موت سے نہیں ڈرتی. اور وہ قلعہ بڑا, یہ ان کو میسج جو دل کرنے, نہ ان کا مرال ڈاؤن کر سکتے ہیں, نہ ان کو ان کے حوصلے پست کر سکتے ہیں, نہ موت سے ڈرتے ہیں. یہ دہشت گردی انشاءاللہ ختم ہوگی اور یہ عزم ہے پوری قوم کا بھی اور فوج کا بھی. جی, قوم کا بھی اور فوج کا بھی, لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ میں یونٹی نظر نہیں آ رہی. آج 9 محرم ہے جی, کل 10 محرم ہے, نواز رسول کی شہادت کا دن ہے. پورے خاندان کو تہہ کر دیا, مسلمانوں نے کیا. ہم کہتے ہیں مسلمانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے, مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل عام کی. 3 خلفاء شہید کیے گئے, اقتدار انتقال اقتدار نہیں ہوا. تو ہم اس زمانے سے, صحابہ کرام کے زمانے سے, اس سے ہم کیسے افضل ہیں؟ یہاں کیوں نہیں وہ سب کچھ ہو رہا؟ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے. اس بات کو ہمیں دیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم, یہ لڑائی صرف فوجی نہیں ہے. آج تمام علماء کرام جواب دیں جو اس کی وضاحتیں پیش کرتے رہے, جو اس کی انکریجمنٹ کرتے رہے, حوصلہ افزائی کرتے رہے, جنہوں نے سبق سکھایا کہ دارالحرب ہے. لیکن امتیاز صاحب, جن علماء نے مخالفت کی انہیں شہید بھی کیا گیا نا, تو ان کا بھی ذکر کریں. جو ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے, میں کہتا ہوں انتہائی فرقہ پرست, انتہائی تنگ نظر اور انتہائی جو ہمیں اسپرٹ اسلام کی ملی اس کے خلاف پڑھایا جا رہا ہے. ہمارے جو پبلک سکولز میں ہو رہا ہے, جو کالجز میں ہو رہا ہے, جو ہمارے نصاب میں ہو رہا ہے, اس کے بعد یہ لوگ پیدا ہوں. لیکن جو پرائیویٹ سکولز میں ہو رہا ہے, وہ بھی دیکھیے, پرائیویٹ سکول میں ایک فرق ہے. پرائیویٹ سکول میں بہت لو لیول کے معاملہ بھی ہے, پرائیویٹ سکول میں بہت اچھے سکول بھی ہیں جہاں بچوں کو تنقید کرنا سکھایا جاتا ہے, کھلے ذہن والا بنایا جاتا ہے. وہ انڈیپینڈنٹلی ہسٹری پڑھتے ہیں, تاریخ پڑھتے ہیں. وہ نہیں پڑھائی جاتی جو زٹیل تاریخ ہمارے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہوتی ہے. میں نے اور آپ کے والد صاحب نے جو اردو کی کتاب پڑھی تھی, میں کہتا ہوں اسے بحال کر دیں. آج آپ دیکھیے نصاب کی بات ہو رہی ہے. میں نے ہمارے جو نظریہ پاکستان کے نمائندہ کالمسٹ سے سب سے کہا, سجاد میر تھے, نجیب شامی صاحب ہیں, ہم سب سے کہا کہ آئیے ہم سب مل کر ایک پیٹیشن کرتے ہیں حکومت کو کہ میں نے اور آپ نے, شامی صاحب, جو اردو کی کتاب پڑھی تھی وہ بحال کر دیں. ٹھیک ہے. اب اس اردو کی کتاب میں کیا ہے, اس میں سارا یہ فلسفہ موجود ہے. جو دہشت گرد جو گیا سوسائڈ بامبر, مجھے تو اس سے بھی ہمدردی ہے. اس بچے کو مسلیڈ کیا گیا, اسے مس گائیڈ کیا گیا. ٹھیک ہے, اپنی جان سے گیا. لاسٹ ورڈ. یہ دیکھیں کس کی ذمہ داری ہوتی ہے, حکومت وقت کی. ہم کیوں نہیں, جس طرح امتیاز بھائی نے کہا ہے کہ ایک سلیبس جو میں نے اور آپ نے ایک میٹرک کی کتاب انگلش کی پڑھ کر اردو کا دنیا کا سفر کیا, دنیا میں جا کے امریکہ میں لیکچر دے کے آئے اور ہمیں اسلام کا پتہ بھی وہاں سے چلا. یہ جو ابھی موجودہ نصاب ہے یا مدرسہ میں ہو رہا ہے, یہ اس چیز کی نفی کرتا ہے. اس وقت سب سے زیادہ اتحاد کی جو ہے علماء میں اور فرقہ بندی سے نجات حاصل کرنا. لاسٹ ورڈ سر. میں تو ایک تجویز دینا چاہوں گا آپ کی وساطت سے کہ یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں نا, اگر فرض کریں ہم میں سے کسی کے پاس کسی واقعے کی اطلاع بھی ہو تو ہم 15 پہ کال کریں گے نا. کو خدا کے لیے کوئی ہاٹ لائن ہی بنا دیں, ایک مطلب ایک ایسی ہاٹ لائن بنا دیں جس پر کم از کم کوئی ایس پی لیول کا بندہ تو رسپونڈ کرے, نہ کہ ایک اے ایس آئی جو 15 پر بیٹھا ہو. مطلب یہ تو لیول ہے اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف لڑنے کا. اس سے باقی کا اندازہ لگا لیں. ایس پی صاحب کہیں گے آپ مجھے 15 پہ بٹھا رہے ہیں. نہیں تو یہ بات 15 کی نہیں, بات یہ ہے کہ آپ لیول کیا ہے اس پر لڑنے کا. اس وقت قوم کو شامل کرنا کو, جس طرح ٹی وی پہ یہ چلایا جائیں کہ قوم اویئرنیس کرانے کے لیے کہ کوئی بندہ سسپیکٹ نظر آتا ہے فوراً اس کے ساتھ. جی, ایک ٹیلی ویژن پہ ARY پہ کہا گیا کہ میں نے کسی ہندوستان کے ٹیلی ویژن پہ کہا کہ ہندوستان کو پاکستان کو جواب دینا چاہیے اینٹ کا جواب پتھر سے. یہ بالکل بکواس بات ہے, جھوٹ ہے. میں نے اس عرصے میں پچھلے جب سے LOC چلا
مجھے کوئی 100 فون آئے ہوں گے, میں نے کسی کو انٹرویو نہیں دیا. اس لیے نہیں دیا کہ میں نے کہا کہ یہ جو آپ کی الزام بازی کی لڑائی ہے میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. اور بلکہ میں تو دونوں ملکوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے مسائل LOC گرم کر کے نہ کریں, بات چیت سے کریں, بات چیت بحال کریں. اور مودی صاحب نے بھی اگر کوئی تاریخ میں کردار ادا کرنا ہے تو وہ یہ جو واجپئی نے کرنے کی کوشش کی تھی. جی لاسٹ ورڈ سر. میں سمجھوں کہ آج کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے یہ پوری قوم کی جنگ ہے, اور ہم سب کو جو ہے وہ اس کو مل کے جو ہے اس کو فیس کرنا ہوگا, اور ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری شفٹ کرنے کا جو رویہ ہے اسے ترک کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب, امتیاز عالم صاحب, جناب بریگیڈیئر گھمن صاحب, جناب یاسر پیرزاد صاحب. اور آج 9 محرم ہے اور کل 8 محرم کے دن لاہور میں بھی ایک کربلا بپا کی گئی, لیکن 24 گھنٹے کے اندر اندر جو لاہور کے شہری ہیں انہوں نے, پاکستانی قوم نے, رینجرز نے, فوج نے, سب نے مل کر دہشت گردوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ جتنے مرضی حملے کریں لیکن ہم اپنے اتحاد سے اور اپنے مضبوط حوصلے سے آپ کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے. لیکن چلتے چلتے یہ ضرور کہوں گا کہ آج واگا بارڈر کا جو اسٹیڈیم جہاں پہ کل حملہ ہوا تھا, آج وہاں پہ پاکستانی قوم نے جس اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے, قوم نے اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے, ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے, خدا کے لیے آپ بھی ان دنوں میں کم از کم ایک ایسے ہی اتحاد کا اور یکجہتی کا مظاہرہ بھی کر دیں. ایک دوسرے سے اختلاف ضرور کریں لیکن اس نیشنل سیکورٹی کے مسئلے پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ تو ملا لیں. اگر اتحاد نہیں کر سکتے تو ہاتھ ہی ملا دیں تاکہ ہمارے حوصلے کچھ اور بلند ہو جائیں. تو قوم تو متحد ہے اور اس نے آج بھی اپنے حوصلے کا مظاہرہ کیا, لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی ایسا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.